الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اینڈ گیسٹ مفتی منیر احمد اخون اور حاضر ہوں پروگرام لے کر روح کی باتیں۔ یہ پروگرام ہر جمعے کو رات 9 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رحم ٹی وی اسٹوڈیو نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بہت سے ذرائع ہیں، جن میں سب سے بڑا ذریعہ ہماری ویب سائٹ www.rahm.tv اور دوسرا ذریعہ ہماری جو ہے فیس بک مفتی منیر احمد اخون اور دوسرا رحم ٹی وی USA اور تیسرا ذریعہ یوٹیوب پہ ہمارے 2 چینل ہیں، ایک رحم ٹی وی چینل اور دوسرا مفتی منیر احمد اخون آفیشل۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باکسز ہیں تمام باکسز پہ یہ پروگرام اویلیبل ہے، خاص طور پہ Amazon Fire Stick پر بھی اور روکو باکس پر بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جادو باکس اور جتنے بھی دیسی باکسز ہیں سب پہ یہ پروگرام آپ کو لائیو مل سکتا ہے۔ تفصیل بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لائیو پروگرام دیکھیں، اس لیے کہ لائیو پروگرام دیکھنے کی اپنی برکات ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ریکارڈنگ پروگرام دیکھنے کا بھی آپ کو آپشن ہے، بہت مجبوری ہو جائے تو دوسری بات ہے، لیکن لائیو کے اندر شرکت ہوگی تو یہ صحبت با اولیاء کا یہ نظارہ ہے، روحانیت کی دنیا ہے، لہذا جتنا ہی زیادہ آپ جو ہے وہ صحبت با اولیاء کا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے اتنا ہی روحانی فیض آپ کو ملے گا۔ اس پروگرام کے 3 مین سیگمنٹ ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے تصوف کی دنیا۔ تصوف کی دنیا کے تحت صحبت با اولیاء کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور دوسرا سیگمنٹ ہے ایک سوال یا آپ بیتی۔ اس کے علاوہ جو ہے آخر میں تیسرا سیگمنٹ ہے مجلس ذکر۔ مجلس ذکر ہوتی ہے اور ذکر کے بعد دعا کر دی جاتی ہے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے یہ بھی انشاءاللہ بہترین پروگرام ہونے والا ہے، جیسا کہ صحبت با اولیاء کے تحت ایک سلسلہ جاری و ساری ہے اور وہ مسائل السلوک کا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسائل السلوک کے حوالے سے اپنی معروف تفسیر بیان القرآن کے اندر جو تصوف اور صوفیہ کے معارف اور مطالب کو ثابت فرمایا ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اعلان آپ سماعت فرما لیں، اور وہ آپ حضرات کی سہولت اور آپ حضرات کی چاہت پر ہم نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ وہ یہ کہ ہم نے ویسٹرن ورلڈ اور ایسٹرن ورلڈ کے لیے الگ الگ لائیو نمبر جو ہے وہ وضع کر لیے ہیں۔ یہ ایسٹرن ورلڈ کے لیے تو وہی نمبر ہے جو لائیو اسکرین کے اوپر آتا ہے، 718 408 اور 1159۔ تو یہ تو ایسٹرن ورلڈ کے لیے، یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور مڈل ایسٹ اور دیگر جو جتنے ممالک ہیں ان سب کے لیے۔ اور ویسٹرن ورلڈ کے لیے ہم نے جو نمبر جو ویسٹرن ورلڈ سے امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا تک، یہ جتنی جو ہے ویسٹرن ورلڈ ہیں اس کے لیے ہم نے نمبر الگ جو ہے وہ آج آپ کو اعلان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 786 885 6786 غالباً اسکرین کے اوپر آ بھی رہا ہوگا، آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیں۔ لہٰذا امریکہ، کینیڈا اور اسی طریقے سے یورپ اور آسٹریلیا تک کے لوگ جو اس نمبر پر کال کریں گے ان کی لائیو کال مل جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسٹرن ورلڈ اور ویسٹرن ورلڈ دونوں طرف سے کالز آتی ہیں، تو بہت سے لوگوں کو یہ وہ اشکال ہوتا ہے کہ بھی ہم یہاں امریکہ سے کالز کرتے ہیں تو کال ملتی نہیں ہے، دشواری ہوتی ہے، اس لیے ہم نے 2 الگ الگ نمبر آپ کے لیے متعین کر دیے ہیں۔ اب آپ جس بھی علاقے سے ہیں اور اسی اعتبار سے اس نمبر کو استعمال کریں۔ اس کے اندر جو آپ بالکل مس گائیڈ نہ ہوں کہ بھی آپ جو وہ اگر ایشیا میں ہیں یعنی انڈیا پاکستان میں ہیں اور امریکہ والا نمبر آپ ڈائل کر کے فون بات کر رہے ہیں، تو یہ نہ کریں، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے کرائٹیریا اور حدود میں رہ کے اس کے مطابق جو کال کرے گا تو سب کو جو اپنے انصاف کے ساتھ سب کو بات پہنچتی رہے گی اور سب جو پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں مسائل السلوک کے عنوان سے ایک جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ معارف اور مطالب جمع کیے ہیں، وہ یعنی نظریات اور وہ چیزیں جو تصوف کی دنیا کے اندر رائج ہیں اور صوفیہ اکرام جو ہے اس کو جو ہے شائع اور ضائع جو اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، ان کو قرآنی آیات سے ثابت فرمایا ہے۔ چاہے کہ اس کا حوالہ جو کسی
دوسری کتاب سے آپ تلاش کریں، یا یہ کہ آپ لا علمی کی وجہ سے اعتراض کریں، تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ کمال کیا ہے کہ قرآن کی وہ آیات جس سے وہ مسائل تصوف ثابت ہوتے ہیں، یا یہ کہ صوفیہ اکرام کی تفاسیر ثابت ہوتی ہیں، ان آیات کو ایک جمع کیا ہے، وہ کہ مسائل السلوک کے عنوان سے بیان قرآن میں پوری تفصیل آپ کو ملے گی۔ اور ہم نے انہی آیات کے تحت جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے وہاں لکھا ہے، پھر اس کو مزید ہم اس کو کی تشریح کرتے ہیں، اس کو مزید بڑھاتے ہیں سلیس انداز میں آپ تک، تاکہ پیغام پہنچ جائے، اس کو ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ لہذا آج جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 پر گفتگو ہے، 25 جو آیت ہے اس پر گفتگو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن میں ذکر فرمایا کہ شروع سے لے کے یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 ضروری چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک مبدا بیان فرمایا، اور ایک معاش بیان فرمائی، اور تیسرا معاد بیان فرمایا۔ مبدا کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا تھے، یہ ذکر فرمایا، اور اس کے بعد معاش کو ذکر فرمایا، ہم آنے کے بعد کیا کھائیں گے اور کہاں رہیں گے، یہ ذکر فرمایا، اور تیسرا معاد انجام بیان فرمایا۔ تو یہ جو آیت ہے یہ انجام والا حصہ ذکر فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالی انجام بیان کر رہے ہیں کہ آخر میں کیا ہوگا۔ ایک تو مبدا تھا، ابتدا ہوئی عالم ارواح سے، ایک معاش تھی دنیا کے اندر رہنے کا زمانہ، کیا کھائیں گے، کیا کہاں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر میں جانے کے بعد معاد، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ملے گا، اس کو اس آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے واسطے باغ ہیں، ان لہم جنات، باغ ہیں، تجری من تحت الانہار، کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا، جب ملے گا ان کو وہاں سے رزق، من ثمر رزق، کھانے کے لیے، قالو، تو وہ کہنے لگیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی تو تھا جو پہلے ہمیں ملا تھا، وہ اتوا بہ متشابہا، ان کو پھل ایک ہی صورت کے دیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس کے تحت مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو رزق کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان کو رزق دیں گے، اس رزق سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ارے یہ ابھی تو ملا تھا ہمیں، ابھی تو کھایا تھا ہم نے، کیونکہ کلما رزقوا من ثمر رزق، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، پھل فروٹ دیے جائیں گے، تو قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی رزق تو جو ابھی دیا گیا ہمیں۔ یہ شبہ کیوں پیدا ہوگا؟ وہ اتوا بہ متشابہا، کیونکہ وہ جو رزق دیا جائے گا وہ ہم شکل ہوگا، وہ ایک صورتوں سے صورتیں ملتی بھی ہوں گی۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پر مفسرین کا ایک قول یہ ہے، اس سے مراد دنیا اور آخرت کا رزق ہے، کہ دنیا کے اندر جو پھل فروٹ ہے، دنیا کے اندر رزق کے جو خزانے ہیں، آخرت میں جو پھل فروٹ ملیں گے ان کی شکل و صورت سیم ویسی ہوگی جیسے دنیا کے پھلوں کی تھی۔ یہ دنیا کا جیسا آم ہے، آخرت میں جنت میں آم ملے گا اس کی شکل ویسی ہوگی جیسے دنیا کے آم کی ہے۔ دنیا کا جیسا سیب ہے ویسی شکل کا جنت کا سیب ہوگا، دنیا میں جیسے انار ہے ویسی شکل کا آخرت میں انار ہوگا۔ تو یہ سارے پھل جو ہے ایک دوسرے مشابہ ہوں گے۔ جب جنت میں جانے کے بعد ان کو یہ پھل پیش کیے جائیں گے تو وہ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ یہ وہی تو یہ ابھی ہمیں ملے، بس دنیا میں بھی یہ کھائے تھے ہم نے اور یہاں پر بھی یہ مل گئے۔ لیکن جب اس کو کھائیں گے اس کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ جناب جھوم جائیں گے کہ یار دنیا میں تو ایسا ذائقہ نہیں تھا، یہاں کا جو آم کھایا سبحان اللہ ہے، وہاں دنیا میں جو آم کھایا اس کا یہ ذائقہ تو نہیں تھا، شکل تو سیم ہے لیکن اندر کی حقیقت مختلف ہے، تو اس پر جھومیں گے۔
اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آپس میں جو مشابہ کی ہے شکل، اس میں ایک راز یہ ہے تاکہ لطف دوبالا ہو جائے، لطف دوبالا ہو جائے کہ دنیا کا آم ویسی شکل کا جنت کا آم دیکھ کے ایک دفعہ کو تو کہیں گے یار یہ وہی تو تھا جو وہاں کھایا، لیکن جب کھائیں گے تو ذائقہ ایک دم مختلف، ایسا لطف محسوس کریں کہ مزہ آ گیا بھائی، ایسا آم تو ہم نے آج تک کھایا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شکلیں مشابہ رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شکلیں مختلف ہوں، دنیا کے پھلوں کی شکلیں الگ ہوں اور آخرت کے پھلوں کی شکلیں الگ ہوں، تو آخرت کا پھل جتنا بھی لذیذ ہو، جتنا بھی مزیدار ہو، تو کھانے کے بعد آدمی یہ سوچے گا کیا ہو سکتا ہے یہ پھل اتنا ہی لذیذ ہوتا ہو سکتا ہے یہ پھل اتنا ہی مزیدار ہوتا ہو جتنا ہے۔ ان کو کوئی زیادہ لطف دوبالا ان کا نہیں ہوگا، ان کو مزہ نہیں آئے گا، ہاں ایسے ہی ہوتا ہوگا، تو نارمل کیفیت رہتی ہے۔ لیکن جب مشابہ پھل ملتا ہے، جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک دنیا کے اندر امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے آم کھاتے ہیں، لیکن پاکستان انڈیا سے انور رٹول آ جائے، چونسا آ جائے، لنگڑا آ جائے، وہ جب کھاتے ہیں آپ جھوم جاتے ہیں کہ یار مزہ آ گیا، ہے تو آم کی جیسا آم، لیکن یار کمال انور رول کی بات ہی الگ ہے۔ تو انسان کا لطف دوبالا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پھلوں کی شکلیں ایک جیسی رکھیں گے، اسی کو قرآن ذکر کر رہا ہے، وہ اتو بھی متشابہہ کہ ہم شکل۔ اور دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کیا ہے، اس سے مراد خود جنت ہی کے پھل ہیں، یعنی جنت کے پھل ایک دفعہ کھائیں گے، کھانے کے بعد دوسرے وقت میں جب وہ پھل پیش کیے جائیں گے سیم اسی شکل کے، لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ وہ یہ کہیں گے یار ابھی پہلے بھی ہم نے یہی کھائے تھے، ابھی پھر وہی آ گئے، لیکن جب کھائیں گے اس کا ذائقہ مختلف، کیونکہ جنت کے اندر جو ہے وہ ترقی ہے، وہاں جو وہ وہاں پر امساک نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، وہاں روز بروز لذتیں بڑھتی رہتی نعمتوں کی، جنتوں کا حسن و جمال روز بروز بلکہ لمحہ بلمحہ بڑھتا رہے گا اور ابدالآباد کے لیے بڑھتا رہے گا۔ تو جب یہ اس پھلوں کو کھائیں گے اس کا ذائقہ پہلے والے سے بالکل مختلف ہوگا، ان کا لطف دوبالا ہو جائے گا کہ یہ کمال ہے یار، صبح جو کھائے تھے اس کا وہ مزہ نہیں تھا جو ابھی کا ہے۔ پھر شام کو جب کھائیں گے تو کہیں گے یار یہ وہی تو جو کھائے تھے ہم نے، لیکن جب کھائیں گے وہ کہیں گے سبحان اللہ۔ اسے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سنترا ہے، سنترا یعنی اورنج کی ہر پھاڑی کا ذائقہ الگ الگ ہوگا، ایک تو اورنج پورے کا ایک ذائقہ، اس پہ ہر پھاڑی کا ذائقہ الگ الگ، اور ہر پھاڑی کے کھانے کے بعد جھومیں گے کہ یار کمال ہو گیا، ہاں پہلے بھی کھائی تھی لیکن یار یہ ذائقہ الگ۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ جنت ہی کے اندر ایک مجلس میں ایک دفعہ پھل دیں گے، اسی شکل کے دوسری مجلس میں ملیں گے تو کہیں گے یار اتو بھی متشابہ، وہ کہیں گے حاضر اللہ ذوقنا من قبل، یہ بھی پہلے تو ملے ہیں، لیکن جب کھائیں گے سبحان اللہ لطف دوبالا ہو جائے گا۔ یہ دوسری تفسیر، یہ علماء ظاہر نے یہ تفسیر کی، عام مفسرین نے۔ لیکن حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اکرام نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس رزق سے مراد یہ جو رزق ملے گا اس سے طاعت اور معارف مراد ہے، یہ دنیا میں جو انسان طاعت کرتا ہے، دنیا میں جو معارف اس کے اوپر کھلتے ہیں، جو علم و معرفت کے خزانے اس پر کھلتے ہیں، اس میں جو اس کو لطف آتا ہے، نماز پڑھنے میں نماز میں جو لطف آتا ہے، روزہ رکھنے میں جو اس کو چاشنی محسوس ہوتی ہے، بھوکا رہنے میں جو اس کا مزہ آتا ہے، زکوٰۃ دے کر جو اس کے دل کو جو تسکین اور ٹھنڈک ملتی ہے، اور حج کے نعرے لگا کے اس گرمی کی تپش میں جو جنت کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، فرمایا یہ طاعت و معرف یہ اللہ تبارک و تعالی ان کو آخرت کے اندر اعمال کی شکل میں بطور جزا کی عطا فرمائیں گے۔ تو جب وہ لذت جو دنیا میں نماز میں اس نے محسوس کی تھی، وہ دنیا آخرت میں جنت میں ایک عمل کی شکل میں مجسم ہو کر سامنے آئے گی، تو کہے گی یار یہ ویسی لذت ہے جیسے دنیا میں نماز میں آ رہی تھی۔ تو اللہ اسے نماز کو ایک ایسی عمل کی شکل میں لذیذ کر کے اس کے سامنے لائیں گے، اور لذت اس کی دنیا کی لذت سے مشابہ ہوگی، تو یہ کہے گا یا وہ تو بھی متشابہ، ایک ہی شکل کے ہوں گے تو کہے گا حاضر اللہ رزقنا من قبل، یہ طاعت و معرف کی یہ لذت تو ہمیں دنیا میں بھی محسوس کی تھی۔ اب جنت میں جب محسوس کریں گے تو مقام پاکیزہ، مقام پاکیزہ، خدا کی صحبت پاکیزہ، ملائکہ کی صحبت و رفاقت پاکیزہ، ایسے پاکیزہ ماحول کے اندر جب طاعت و معرف عمل کی شکل میں جزا لذیذ ہو کے سامنے آئے گی تو لطف دوبالا ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر لطف دوبالا اس لیے نہیں ہوتا کہ نماز میں لطف آیا، نماز سے نکلے تو دنیا کے بکھیڑے اور حوادث اور ایسے آزمائشیں اور مصائب وہ ساری لذت اس کی ہوا ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر
ہر چیز پورا من پرسکون، وہاں پر جو چیز سامنے آئے گی تو جھوم جائیں گے۔ تو صوفیہ نے یہ تفسیر کی کہ اس رزق سے مراد طاعت اور معارف ہے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ تفسیر بالکل درست ہے، اس لیے کہ خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو جو تم عمل کرتے تھے، یعنی چکھو اس کا ذائقہ جو تم عمل کرتے تھے، دنیا میں جو اعمال کیے ہیں انہی اعمال کی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کوئی کہ عمل اور کی مجسم شکل کے اندر جب پیش کریں گے تو اس کا لطف الگ ہوگا۔ تو یہ تفسیر فرمائی۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں دیکھو اس آیت کے اندر جو ہے یہ استشہاد ہے گویا کہ علم اعتباری کے اعتبار سے، فرمایا کہ میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن علم اعتباری میں یہ بات واضح ہے کہ دنیا کا جو یہ روحانی جو رزق ہے اس کو بھی جو قرآن نے رزق کہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے مفسرین صوفیہ کی جو تفسیر ہے یہ تفسیر بالکل درست ہے کہ واقعی دنیا میں بھی انسان بسا اوقات ایسی لذت محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی مادی لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں، اور فرمایا کہ یہ تجربہ کرنے والے کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ بس اوقات مطالعہ کر رہا ہے، اس پہ علم و معرفت جب کھلتی ہے، علوم و معارف کی جزیات جب کھلتے ہیں تو اس کو جو خوشی ہوتی ہے دنیا کی مال و دولت سے وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، وہ معارف اور مطالب کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت تھانوی خود کبھی بس اوقات لکھتے ہیں کہ مجھے علم عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا، علم عظیم، تو گویا کہ وہ ایک نقطہ جو قلب پہ اترتا ہے وہ علم عظیم نظر آتا ہے۔ تو دنیا میں انسان جو ہے علم و معرفت کی جب رحمت ملتی ہے اور یہ روحانی رزق جب ان پر اترتا ہے تو دنیا میں انسان جھوم اٹھتا ہے اور دنیا کی ساری مادی چیز اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ لکھے واقعات ہیں، علماء کے واقعات ہیں کہ جب وہ مطالعے میں ہیں، علم و معرفت کے حصول میں ہیں تو ان کو دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس میں بیٹھتے، آپ کے علوم و معارف کو جب سنتے، آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے تو یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ جب پتھر کے ڈھیر پڑے، یعنی پرندے گویا کہ ان کے سر پہ آ کے بیٹھ گئے، ان کو خبر ہی نہیں ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم و معرفت میں ایسے منہمک ہو گئے ان کو دائیں بائیں کو ہوش ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر ہی یہ روحانی رزق علم کی شکل میں جب عطا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ دنیا کے سارے مادی جو ہے ذائقے جو ہیچ اس کے سامنے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے اندر منہمک آتا ہے۔ تو آخرت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنیا کی طاعت اور عبادات کی لذت کو ظاہر کریں گے تو اس وقت جو ہے جنتوں کی لذت اور کا لطف کا دوبالا ہونے کا کیا منظر ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو ذکر کیا کہ کلما رزقوا منہا من ثمر رزقا، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو قالو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، واتوا بہ متشابہا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، ولہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہ عورتیں ہوں گی پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ تو گویا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مسائل السلوک سے ان آیات سے ثابت فرمایا کہ صوفیہ کی جو تفسیر ہے اس کی حقیقت بالکل موجود ہے، اور خود قرآن میں ذوقوا ما کنتم تعملون فرمایا کہ چکھو اپنی ان اعمال کو جو دنیا میں تم کرتے تھے، کیونکہ خود عمل جو ہے اس کا لطف جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو جنت میں عطا کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی دنیا کے اندر طاعت اور عبادات کی حقیقی لذت نصیب فرمائے تاکہ جنتوں کے اندر بھی اس مزے کا لطف ہم اٹھائیں، آمین یا رب العالمین۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون خوش نصیب ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میں فقیر بولنا تھا انگلینڈ سے، تھوڑے کو ایک تو سوال پوچھنے سی، ایک تو پوچھنا سی کہ کوئی وظیفہ دے سکتے آسان جائے کہ مینوں 2-3 بیماریاں لگیاں نے تے بہت سخت نے تے دعا کرو کہ اللہ تمام میری بیماری شفا چاہ دے، تے دوسری گل ہے کہ دعا کرو کہ اللہ من علم لدنی نال نوازے، کوئی وظیفہ دو آسان سا، تے تیسری گل ہے کہ ایک خام میں تک کیا سی کہ ایک بندہ منو آخر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پشتو سی میں نہیں عربی سی تے صاحب دی تعبیر تو پلیز بتا دینا، جزاک اللہ خیر۔ برطانیہ سے بات کر رہے ہیں، یو کے سے۔ اللہ تعالیٰ جس فقیر کو جو ہے ظاہر یہ فقیر اللہ ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، ہم اس فقیر کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فقیر کو جو اپنی محبت نصیب فرما دے اور اپنا آپ ان کو نصیب فرما دے۔ اور باقی یہ ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں تو بیماریوں کے لیے نوٹ کر لیں سورہ فاتحہ 41 مرتبہ 41 ٹائم
سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پینا ہے، اور 90 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ سورہ شفا ہے اور کمال اس کے فائدے ہیں، لیکن اس میں بسم اللہ کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین تک۔ تو یہ آپ 90 دن کر لیں، انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں رہے گی، آپ بالکل صحت مند توانا ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں علم لدنی نصیب ہو جائے، تو علم لدنی کے لیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اور یہ 71 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کا ثواب جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کو پہنچا دے، حضرت خضر علیہ السلام کو پہنچا دے کہ یا اللہ 2 رکعت اور یہ 71 ٹائم درود ابراہیمی، اس کا ثواب میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہنچا دیا ہے، ان کے صدقے اور طفیل سے آپ مجھے علم لدنی عطا فرما دیں۔ کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام گویا کہ یہ وہ تکوینی نبی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے علم لدنی نصیب فرمایا، اور پھر ان کے درجہ بدرجہ آگے اولیاء کاملین میں یہ سلسلہ تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ یہ انشاءاللہ ان کے ساتھ نسبت کو قوی کریں، آپ کو علم لدنی نصیب ہو جائے گا۔ اور تیسرا خواب بہت مبارک ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ سے دعوت دین کا کام لیں گے، لہذا آپ علم و معرفت میں اضافہ کریں اپنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، انشاءاللہ آپ سے اشاعت دین کا کام لیا جائے گا۔ جی نیکسٹ۔ ہلو، السلام علیکم مفتی صاحب، السلام۔ حارث بات کر رہا ہوں۔ جی اور آپ کو بہت سلامتی، خوشحالی اور بہت آنر عزت دے دنیا اور آخرت میں، آمین۔ مفتی صاحب آج آپ نے کال کیا، وہ آج آپ نے مجھے خواب میں بتایا کہ کال کرو، تو جو میں بولوں گا وہ قبول ہوگی، اور آپ نے اسپیسیفک بتایا کہ جو یحییٰ علیہ السلام والا خواب تھا وہ بیان کرنا، تو وہی میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں نے خواب بیسکلی یہ دیکھا مفتی صاحب کہ ابو نے مجھے اسکول میں چھوڑا ہے، تو گاڑی سے نکلا ہوں تو میں دیکھا ہوں کہ مین گیٹ پہ اسکول کے یحییٰ علیہ السلام دروازہ کھول کے کھڑے ہیں میرے لیے۔ تو میں دور سے بھاگتا ہوں، میں کہتا ہوں یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، تو میں ان کے پیچھے پیچھے جاتا رہتا ہوں۔ تو اسکول کے پیچھے لے کے جاتے ہیں مجھے جہاں ایک فاؤنٹین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واٹر کا فوارہ۔ تو یحییٰ علیہ السلام پانی کی بوتل نکالتے ہیں اور میں بھی نکالتا ہوں پانی کی بوتل، تو ہم دونوں نے پانی کی بوتل ساتھ جوڑ لی اپنے، اور وہ فوارہ کے نیچے رکھتی پانی، تو 80% یوں سمجھے پانی ان کی بوتل میں جاتا ہے، 20% میری بوتل میں جاتا ہے۔ تو کسی نے پھر اعلان کیا پیچھے آپ کا سینڈوچ تیار ہے، تو میں سینڈوچ جب لیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ آپ چند قدم رکھ کے اس فلانی جگہ پہ پہنچا دیجئے۔ تو میں باہر دیکھتا ہوں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، میں امی کو کال کرتا ہوں، امی ابو چلے گئے۔ اب امی کہتی ہے بیٹا اب آپ کو تو یونیورسٹی اسکول میں ٹائم لگے گا، تو آپ کس کے ساتھ ہو؟ تو یحییٰ علیہ السلام پیچھے سے کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ہے اور یہ انبیاء کی صحبت میں۔ تو امی کہتی ہے بیٹا آپ گھر کیسے آؤ گے؟ تو یحییٰ علیہ السلام نے میرے لیے جواب دیا، کہا کہ میں اس کو گھر چھوڑ دوں گا۔ بس یہ خواب تھا، اور اس کی ایچ ڈیٹیل آپ بتا سکتے ہیں، اور تھینک یو سو مچ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر حارث یا مجید جی کینیڈا سے کال کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت خواب آپ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، اور پانی کے حوالے سے آپ نے تفصیل بیان کی ہے، اس کا مطلب انشاءاللہ آپ کو علم و معرفت نصیب ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نسبت عفت آپ کو عطا کی جائے گی، نسبت عفت آپ کو نصیب ہوگی، اور علم و معرفت میں انشاءاللہ آپ کو ترقی ہوگی۔ بہت مبارک ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سارے ثواب کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفت و پاک دامنی مانگتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی منازل جو ہے وہ بلند ہوں گی، اور ہر طرح کی آپ کی نصیب ہوگی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، میں السلام۔ میری بات کر رہی ہوں۔ مجھے 3 خواب آپ سے پوچھنے تھے۔ پہلے میں نے دیکھا، آج میں صبح مدینہ شریف کی جمعہ خطبہ سن رہی تھی، اور اس کے بعد نماز بھی سنی، تو پہلی رکعت میں امام صاحب نے سورہ 3 پڑھا، اور پھر کچھ گھنٹوں بعد میں سو گئی، تو میں نے خواب میں بہت سارے انجیر دیکھا، میں نے ان کے بارے بہت سارے انجیر دیکھا، تو آپ سے پوچھنا تھا۔ اور پھر میں بہت سارے اندھے دیکھے، انجیر دیکھے، اچھا ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے آپ کا، مبارک ہے۔ اور بہت ساری انجیر دیکھنا اور سورہ والتین دیکھنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا انجام بہتر کریں گے، اور انجام کر انشاءاللہ آپ کو نجات نصیب ہوگی اور روحانی ترقی ہوگی۔ اور انجیر دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کو دنیا میں خوشحالی ملے گی، اور دنیا کے اندر رزق آپ کا کشادہ ہوگا۔ بہت مبارک ہے، آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں، اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، انشاءاللہ ہر طرح کی نعمتیں اور خوشحالیاں ملیں گی۔ جی ہاں بولیے۔ السلام علیکم
جی السلام علیکم حضرت والسلام. ہاں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کا جمعے کا خطبہ دیکھا بہت سکون ملا. ماشاء میں تو بس یہی کہوں گی کہ آپ تو ہمارے لیے دنیا میں رحمت بن کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ اسی طرح سلامت رکھے. اور میں تو آپ کی 2 رکعت نماز جو پڑھ رہی ہوں وہ ریگولر اور دعا بھی کرتی ہوں. اور جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو سلام کی ایمان کی بتائی تھی نماز، تو اس کے تو بس عجیب ہی ماشاء اللہ کرامت ہے کہ آواز اونچی ہسبینڈ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہسبینڈ آ رہی سلام ہے کی آواز. نماز کی اور تہجد بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا جی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے، وہ آن لائن نہیں کہہ سکتی بیٹی کے لیے. تو میں نے وہ وظائف تو کرے سارے، وہ بھی کری. علم نشرہ کا 21 دن کا ہو گیا. اب کوئی چھوٹا سا ایسا بتا دیں کہ سارے معاملات میرے اچھے ہو جائیں، اور 1 منٹ کے لیے آپ ٹائم مجھے دے دیجیے گا. ٹھیک. کسی دن میں آپ سے 1 منٹ بات کر لوں. اور اللہ تعالیٰ آمین. ماشاء اللہ. ماجد حسن سے کال کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے اور خوشیاں نصیب فرمائے، اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں، اور آپ کی نیک تمنائیں ہمارے حق میں جو ہے وہ اس حسن زن کو اللہ حقیقت بنا دے. اور باقی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مستقل بات کرنا چاہتے ہیں، بالکل آپ جو ہے منڈے سے لے کے تھرسڈے تک 12 سے لے کے 4 بجے تک کا میرا ٹائم ہوتا ہے، یعنی نیو یارک کے ٹائم کے مطابق 12 to 4. تو کسی بھی دن آپ مجھے کال کر لیں، انشاءاللہ آپ سے بات ہو جائے گی. بات نہ ہو پائے تو اپنا میسیج چھوڑ دیں یا ٹیکسٹ میسیج کر دیں. انشاءاللہ موقع دیکھتے ہی میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا. اور باقی بچی کے لیے اب آپ نوٹ کر لیں تاکہ اس کے جو مسائل ہیں حل ہو جائیں، خوشحالی ملے. اس کے لیے 2 لفظ ہیں، بسم اللہ والحمدللہ. بھائی اتنا پڑھنا ہے، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ. یہ 101 دفعہ پڑھنا ہے. عشاء کے بعد پڑھیں بیسٹ ہے، ورنہ کوئی بھی نماز اس کے بعد آپ پڑھیں 101 دفعہ بسم اللہ والحمدللہ. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی. یہ پڑھ کے بچی کے نصیب کے لیے خوشحالی کے لیے دعا کریں. اور یہ 90 دن کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پہلے ہی کام ہو جائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ. السلام علیکم. السلام. جی میرا نام عبدالصمد ہے، میں کراچی سے آپ کا مرید بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں صحت میں برکت دے، حاسدین کے حسد سے اور شیطان کے شر سے آپ کی ہمیشہ آپ کی حفاظت کرنا، اور دونوں طرف سے بعد میں سب سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین سبحان آمین. حضرت جی آپ نے تو ماشاء اللہ ابھی ریسنٹلی جو اذان والی ویڈیو شیئر کی تھی، وہ اللہ کا شکر ہے بڑا ہمیں اس کا فائدہ ہوا. بہت سی چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اذان کے بعد پڑھنا کیا ہے. اس طرح کی چیزیں پڑھ اس لیے تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو بہت خیر دے اور بہت خوش رکھے. آمین سبحان آمین. اچھا حضرت جی میرا نا منڈے کے ابھی جو منڈے آئے گا اس دن شام میں 6 بجے ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو ہے جو میں چاہ رہا ہوں بہت سالوں سے کہ وہاں میری جاب ہو جائے اس کمپنی میں. ایک تو پلیز دعا ضرور فرما دیجیے گا کہ وہ میرا انٹرویو کامیاب ہو جائے، مجھے اس کمپنی میں جاب مل جائے. باقی آپ نے مجھے 2 چیزیں پڑھنے کے لیے بتائی ہوئی تھیں، یا مسبب الاسباب 13 دفعہ اور یا صبح یا کچھ سے 3 دفعہ. باقی انٹرویو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کچھ ایڈوائز دے دیں کہ یہ پڑھ لوں تاکہ میرا انٹرویو بہت آسان ہو جائے، انٹرویو بہت آسان طلبا سوال کرے. ایک چیز تو یہ تھی. دوسری چیز یہ کہ میں نے ایک 2 ہفتے پہلے ایک خواب شبہ دیکھا تھا کہ آپ نا کراچی پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور مسجد السلام میں وہاں ممبر پہ بیٹھے بیان دے رہے ہیں. تو میں جیسے ہی مسجد میں انٹر ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ حضرت پاکستان آ گئے، کراچی آ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو پھر آپ بیان ختم کر کے فوراً میرے پاس آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ عبدالصمد اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ اوپر کی طرف نہ آ جائیں تو تم یہ پڑھا کرو تو تمہارے گناہ دنیا میں بھی سارے جل جائیں گے. اور اس طرح پھر آپ نا باہر نکل کے جو بڑے حضرت جی بڑے شیخ الاسلام بڑے حضرت جی جاتے تھے اوپر سیاح رہتے تھے، آپ اوپر سے چلے جاتے ہیں نا. تو پلیز وہ مجھے وہ یاد نہیں ہے عربی والی چیز آپ نے مجھے بتائی تھی، تو وہ پلیز مجھے ضرور بتا دیجیے گا. خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبدالصمد کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے اور آپ نے جو دعائیں ہمیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرمائے. ہم بھی آپ کے لیے سلامتی ایمان و جان کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے آل اولاد کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے. اور باقی انٹرویو کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے وہ نوٹ کر لیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 154 154 نمبر آیت. یہ روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لیا کریں.
تو انٹرویو ہونے تک آپ روزانہ یہ کریں، اور جس دن انٹرویو ہو تو 2 رکعت نماز حاجت گھر میں پڑھیں، اس کے بعد 3 دفعہ یہ آیت تلاوت کر کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لیں، اور سارے راستے یا ناصرو پڑھتے جائیں۔ اور اگر آپ کے گھر سے ہی انٹرویو ہے اپنے کمپیوٹر وغیرہ پہ، تو وہاں بیٹھ کے آپ یا ناصر پڑھتے رہیں اور یہ انٹرویو کے لیے اپنی تیاری شروع کریں۔ تو یہ اس سے بہت زبردست یہ عمل ہے، اس سے انٹرویو میں بھرپور کامیابی ہوتی ہے، آپ کو انشاءاللہ شاندار کامیابی ہوگی، اور ہم بھی دل سے دعا کرتے ہیں۔ اور تیسرا آپ نے جو خواب بتایا بہت مبارک ہے، اس کا مطلب میری روحانی نسبت آپ کو نصیب ہو رہی ہے، اور مزید آپ کو ہر طرح ترقی نصیب ہوگی۔ جو میری تعلیمات ہیں ان پہ آپ عمل کرتے رہیں، اور ظاہر ہے کہ کراچی میں آنے کا خواب آپ نے دیکھا، انشاءاللہ ہمارا وطن عزیز ہے، اسی وطن کی مٹی سے سب کچھ ملا، اور وہاں بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے ہی سے سارے موتی سمیٹے ہیں جو امریکہ جیسی دنیا میں آ کے ہم بانٹ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور اپنے وطن عزیز میں آئیں گے، اور وہاں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی خواب کو انشاءاللہ خیر کے ساتھ سچا کریں گے، اور آپ کو بھی نفع ہوگا۔ ناظرین وقت ہے کمرشل بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں آج کے پروگرام کے سپانسر، آج کے پروگرام کی جو سپانسر ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے، اور وہ بنگلہ دیش سے ہیں شاکر سرکار صاحب جو ہے وہ آج کے پروگرام کے سپانسر ہیں۔ ہم ان کو دل سے دعا دیتے ہیں کہ ان کی سپانسرشپ سے پروگرام آج یہ ناظرین سن رہے ہیں، اور جو بھی صدقہ جاریہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں ان کا پورا اجر لگائے۔ اور جاتے جاتے یہ بھی اعلان دوبارہ سماعت کر لیں کہ ہم نے جو جیسے بتایا کہ ویسٹرن ورلڈ والوں کے لیے ایک الگ نمبر ہم نے وضع کر دیا ہے، وہ نمبر جو آپ نوٹ کر لیں 786-885-6786۔ لہٰذا امریکہ، یورپ، آسٹریلیا تک یہ ویسٹرن ورلڈ کے لوگ اس نمبر پہ کال کر کے اپنا مسئلہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور ایسٹرن ورلڈ کے لیے نمبر جو ہم نے آلریڈی آپ کو دے رکھا ہے، یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، مڈل ایسٹ، یہ تمام جو افریقہ تک، یہ لوگ یہ 718-408-1159 یہ ان کا لائیو نمبر ہے، اس پہ کال کر کے جو ہے ہم سے بات کر سکتے ہیں، تاکہ ہر ایک جو ہے اپنا حصہ اپنی جو ہے ہم سے بات کرنے میں حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ حضرت بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر، ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن، اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت، ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only۔ کوئنز میڈیکل کیئر، جمائکا فون 718-206-2222۔ The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited-time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy Ethi tokens. السلام علیکم ناظرین، پروگرام روح کی باتیں میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تو کالز کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے۔ جی السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت،
پہلے تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. آپ نے مجھے سر کی خارش کے لیے بتایا تھا, مجھے اس سے بہت افاقہ ہوا. اب اگر خارش ہوتی بھی ہے 1-2 گھنٹے تو وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے. مجھے اس سے بہت بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اللہ آپ کو انتہائی کی جزائے خیر عطا کرے. اور حضرت مجھے اپنی دو چیزوں کے لیے وظیفہ پوچھنا ہے حضرت. ایک تو یہ کہ میری فطرت میں گھر بیٹھنا ہے اور قسمت میں میری جاب لکھی ہوئی ہے. تو میں جب جاب پہ جاتی ہوں تو میں عجیب ذہنی طور پہ اندر سے ہل رہی ہوتی ہوں. مجھ سے جاب نہیں ہو رہی ہوتی, میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتی, بہت جلدی تھک رہی ہوتی ہوں. تو مجھے کوئی دعا بتائیں کہ میں سکون سے جاب کیا کروں, ڈپریشن میں ٹینشن میں نہ آیا کروں. اور دوسرا یہ حضرت کہ میں مطلب تقریباً 15-20 سال سے جاب کر رہی ہوں. میں $800-900 سے زیادہ مہینے میں کما ہی نہیں پاتی ہوں, اور میں بالکل $200-300 میں اور $700-800 میں پھنسی ہوئی ہوں. تو مجھے کوئی تاحیات وظیفہ بتا دیں کہ میری آمدنی زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے, شکریہ. بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کینیڈا سے کال کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ, خاص طور پہ ہمارے وظیفے سے آپ کی جو سر کی خارش کے حوالے سے بہت نفع ہوا ہے. ہم بھی اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں واسطہ بنایا, جو ہم نے دیا اس میں اللہ نے برکت ڈال دی اور آپ کو صحت اور شفا ہوئی. آپ بھی 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں شکرانے کے طور پہ, تاکہ یہ نعمت قائم و دائم رہے. اور باقی یہ کہ آپ جاب کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ فطرت میں ہے گھر میں بیٹھنا اور قسمت میں ہے گھر سے نکلنا. تو بہت زبردست آپ نے امتزاج بیان کیا ہے. ایک ایسا تضاد ہے کہ گھر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا, اور جب وہ اللہ نے گھر سے نکلنا لکھ دیا ہے. تو اب آدمی کرے کیا؟ جو ہے وہ کہتا ہے کشتیوں کے اندر سوار ہو گیا ہے, نہ ادھر جاتا نہ ادھر جاتا ہے. اور جیسے آپ بتاتی جاب پہ جاتی ہوں تو دل جو ہے گھر میں اٹکا رہتا ہے. اصل میں تو عورت کی فطرت تو اللہ نے اوورال بنائی یہی ہے, وقرنا فی بیوتکن. قرآن میں اللہ نے کہا کہ گھروں کے اندر قرار پکڑو, گھروں میں ٹھہری رہو. تو ظاہر ہے کہ فطرت بنائی ایسی ہے, تبھی تو یہ حکم دیا ہے. اگر فطرت الگ ہوتی اور حکم الگ ہوتا تو یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے. ایسی تکلیف اللہ ڈالتا ہے کہ جو تکلیف جو اس کا کوئی حل نہیں ہے, تو ایسا اللہ کرتا نہیں ہے. لہذا فطرت عورت کی یہی ہے کہ گھر کے اندر ٹک کے جو ہے وہ بیٹھے. وہ الگ بات ہے کہ ضروریات انسان کو کھینچتی ہیں, تو انسان طبیعت کے اوپر عقل کو غالب کر لیتا ہے. لہذا عقلیت کے مطابق چلتا ہے, طبیعت کے مطابق نہیں چل پاتا. جو عورتیں گھروں سے باہر جابیں کرتی ہیں, سینکڑوں عورتیں ہوں گی جن کا جی چاہتا تو گھر میں بیٹھی رہیں, میاں کما کے لائے. اور یہی فطرت اللہ نے انسان کی بنائی ہے. لیکن ضروریات جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ اس کی عقلیت سے مغلوب ہو جاتی ہے. اور عقل یہ کہتی باہر نکلیں گے کہ کسب معاش ہوگا, پیسے بنائیں گی, بل پے کریں گے, میاں بیوی مل کے کمائیں گے تو امریکہ یورپ میں گزارا ہوگا. تو یہ عقلیت کو طبیعت پہ غالب کر کے لوگ جابے کرتے ہیں. ورنہ واقعی ہر عورت کی فطرت تو اللہ نے یہ بنائی ہے کہ گھر میں قرار پکڑے اور گھر میں بیٹھیں اور شوہر جو کما کے لائے. یا ماں باپ ہیں تو ماں باپ جو اپنی اولاد کا نانفقہ پورا کریں. اب رہا کہ اب آپ کیا کریں, اس کے لیے بہترین حل وہی ہے جو میرے دادا پیر قطب العالم برکت الاسد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرو فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیت میں آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں, اپنی کوئی تجویز نہ رکھیں, تفویض کا راستہ اختیار کریں. کیونکہ یہ تجویز ہے کہ جی چاہتا میں گھر میں رہوں باہر نہ نکلوں, یا اگر ایسی صورت ہے کہ نہیں میں باہر نکلوں گھر میں نہ بیٹھوں. بعض عورتیں ایسی ہیں وہ کہتے ہیں ہم آؤٹ گوئنگ ہیں, یعنی آج کی زبان میں کہتے ہیں ہم تو بڑی آؤٹ گوئنگ ہے, گھر میں تو ٹک ہی نہیں سکتی, ہمیں تو باہر جانا ضروری ہے, تو وہ آؤٹ گوئنگ ہوتی ہیں. تو گویا کہ تو فرمایا کہ اب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ میں تجویز میری کوئی نہیں ہے, نہ گھر میں بیٹھنا میری تجویز ہے, نہ گھر سے نکلنا میری تجویز ہے. میں تفویض کی کیفیت سپرد کرتی ہوں, اپنے آپ کو سپرد کرتی ہوں. ظاہر ہے کہ 2 وقت کی روٹی کی میں محتاج ہوں, رزق کے تیرے خزانے ان کے میں محتاج ہوں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, جو تو رزق مجھ پہ اتارے گا یا اللہ میں اس کی محتاج ہوں. تو یہ ہوں. اور تفویض, اب آپ میرے لیے کیا فیصلہ کرتے, لیکن رزق چاہیے مجھے, کشادہ رزق چاہیے, باعزت رزق چاہیے, گھر میں بٹھا کے دے یا گھر سے نکال کے دے, لیکن مجھے باعزت رزق چاہیے. میری اپنی کوئی تجویز نہیں ہے, میں تفویض کی کیفیت اختیار کر کے تیرے سپرد کرتی ہوں معاملے کو. آپ یہ دعائیں کرنا شروع کر دیں. اب اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی رحمت اور رافت سے آپ کی طبیعت کو دیکھ کے, آپ کی کیفیات اور اندر کی جو چاہت اس کو دیکھ کے فیصلہ کر دے گا. ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھے رزق کا فیصلہ ہو جائے,
ایسی کوئی جاب مل جائے, ایسی کوئی احوال پیدا ہو جائے, گھر میں کشادہ رزق مل رہا ہے, یا باہر جا رہے ہیں تو باہر کشادہ رزق آپ کو مل جائے. جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ $800-900 کے اندر ہی گھوم رہی ہوں, باہر بھی جاتی ہوں, طبیعت کے خلاف بھی کرتی ہوں, پھر بھی ملتے اتنے ہی ہیں. ٹھیک, تو تفویض کا راستہ اختیار کریں اور اللہ سے ہر وقت یہی کہیں کہ یا اللہ میری اپنی کوئی تجویز اور طبیعت نہیں ہے, جو تیرا منشا اور مشیت ہوگی اس مشیت کے مطابق آپ میرے لیے خیر اور خوشحالی کا فیصلہ کر دیں. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ دعائیں شروع کر دو, اللہ تبارک و تعالی آٹومیٹکلی خود ہی آپ کو اس راستے پہ لگا دے گا اور آپ کو اپنی منزل مل جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت جی میں میسور انڈیا سے آپ کا مرید, آپ کا غلام, آپ کا عاشق عمران خان منیری بات کر رہا ہوں. حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے. حضرت جی آپ سفر میں تھے, اللہ سے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. حضرت جی میں سب سے پہلے تو اسماء الحسنی میں سے اللہ کے اسم مبارک کا ورد کرنا چاہتا ہوں. حضرت جی تو آپ سے اجازت کا طالب ہوں, آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں. اور حضرت جی یہ خواب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں مسکرا رہے تھے, تو اس کی تعبیر مرحمت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمران خان منیری انڈیا سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کی نیک خواہشات ہمارے حق میں قبول فرمائے, اور جو دعائیں آپ نے دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. ہم بھی آپ کے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی ایمان اور جان نصیب فرمائے. اور باقی آپ نے جو اجازت مانگی ہے کہ آپ اسماء الحسنی کا جو ورد کرنا چاہتے ہیں, بالکل دل سے اجازت دیتا ہوں اور برکت اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسماء الحسنی کی برکات و ثمرات آپ کو نصیب فرمائے. اور دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, تو سبحان اللہ اس سے زیادہ خوبصورت پیارا خواب کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. آپ کو مسکرانا یہ خوشی اور مسرت کی علامت ہے, گویا کہ آپ جو ہے وہ اتباع سنت کے راستے پہ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ مزید آپ اتباع سنت کے راستے پہ ترقی کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانا جو ہے یہ گویا کہ آپ کے حق میں خیر و خوشی کا باعث بنے گا. تو آپ کثرت سے صلاۃ والسلام بھیجتے رہیں, کم سے کم 3000 صلاۃ والسلام رسول اللہ کی خدمت میں بھیجیں, تاکہ مزید جو ہے آپ کی قربت اور آپ کی خاص نسبت نصیب ہو. جی نیکسٹ. جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ سے میں انڈیا سے بول رہی ہوں. مہک, میری آنکھوں کی بینائی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا ہے. میں آپ سے اس پہ رحیمی اور اس میں عجیبی پڑھنے کی اجازت چاہتی ہوں اور آپ سے دعا کے لیے گزارش کرتی ہوں. دوبارہ بولو, تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی, کیا کہہ رہی ہو؟ میں انڈیا سے بول رہی ہوں مہک, اور میری آنکھوں کی بینائی دھیرے دھیرے ختم ہو چکی ہے. میں آپ سے اس میں رحیمی اور اس میں عجیبی پڑھنے کی اجازت چاہتی ہوں اور آپ سے دعا کے لیے درخواست کرتی ہوں, اور آپ اپنی طرف سے بتا دیجئے کچھ پڑھنے کے لیے. بہت اچھا بہت اچھا. ماشاء اللہ ماشاء انڈیا سے کال کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس بیٹی کی آنکھوں کی بینائی کو روشن فرما دے کہ آنکھوں کی بینائی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے اور آنکھ کے اندر تکلیف ہے, اس کے لیے اس میں عجیبی اور رحیمی کی اجازت چاہتی ہیں. بالکل میں تمہیں دل سے اجازت دیتا ہوں, اور یہ ان دونوں اسماء کو بالکل پڑھو پوری ان کی شرائط اور آداب کے مطابق, اور برکت کی میں دعا کرتا ہوں, انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی. اور باقی یہ کہ آپ آنکھوں کے حوالے سے میں نے ویسے ایک عمل بتا رکھا ہے کہ جب بھی موقع ملے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی یہ انگلیوں کے پوروں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پہ پھیرتی رہا کریں. جب بھی موقع ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 7 دفعہ پڑھا, دم کیا اور آنکھوں پہ پھیر لیا. تو یہ دن رات میں 7 دفعہ ڈفرینٹ موقعوں پہ کر لیا کرو. 21 ڈیز پابندی سے کرو تو 21 دن میں آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ بینائی آپ کی بہتر ہونے لگے گی, اور جو بھی اندرونی مرض ہے آنکھوں کا وہ رفع ہو جائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ. ہیلو السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام. میں کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو حاسد کی حسد سے بچائے اور آپ کی لمبی آپ کا سایہ ہمارے سر کی سلامت رکھے, اور آپ کو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی نصیبہ فرمائے. آمین. آپ کے اولاد کو سب کو, اور ہم کو بھی آپ کے ساتھ ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت جی میں نے یہ مالکو کا شروع کیا ہے صبح شروع ہونے کے وقت 3000 دفعہ, تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ مالکو ہے یا ملکو پڑھنا ہے؟ دوبارہ پوچھیں, شروع کی بات سمجھ میں نہیں آئی تمہاری.
یا مالک کو آپ نے بتایا ہے 3000 دفعہ طلوع سورج کی وقت پڑھنے کے لیے، طلوع شمس کے وقت، یا مالک کو ہے یا ملک کو ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیلیفورنیا سے کال کر رہی ہیں اور بہت سی دعائیں دی ہیں آپ نے، ہم اس پر آمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور ہم بھی وہ دعائیں آپ پر لوٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ان دعاؤں کو بھی قبول کرے اور آپ کی سلامتی ایمان و جان کی دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے اور خوشحال کرے۔ اور باقی آپ نے سوال کیا کہ یا مالک ہے یا ملک ہے، تو اس کے اور وہ طلوع شمس کی وقت جو پڑھنا وہ یا مالک ہے، یا میم کے بعد الف ہے، یا ملکو نہیں ہے، وہ یا ملکو کا وظیفہ الگ ہے، تو اس وقت جو آپ نے پڑھنا ہے یا مالکو، میم کے بعد الف پڑھنا ہے اور لام پہ زیر پڑھنا ہے، تو یا مالکو کا وظیفہ بالکل آپ کریں، میں برکت اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم حضرت جی۔ وعلیکم السلام جی مسعود بات کر رہا ہوں شکاگو سے۔ جی جی ماشاء اللہ جی آپ کی کال بڑے عرصے کے بعد لگی ہے، جو نیا نمبر ہے وہ ٹرائی کیا ہے تو نیا نمبر تو بہت ماشاء اللہ سے کام کر رہا ہے، جو آج آپ نے اناؤنس کیا۔ حضرت جی آپ کو بس آلریڈی مس کر رہے ہیں، پچھلے ویکینڈ سے آلریڈی مس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور اللہ آپ کو اپنے رحم و کرم میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ ہمارے سروں میں قائم دائم رہے۔ حضرت جی میں ایکچولی سوال میرا یہ ہے کہ حضرت بابا فرید داتا گنج بخش نے جو ہے توبہ صادق کی 7 قسمیں بتائی ہیں، تو ان 7 قسموں سے میں دل اور نفس کے اوپر پہلے کام کرنا چاہیے یا توبہ پا اور توبہ دست کے اوپر پہلے کام کرنا چاہیے، جو آپ کی آنکھوں کانوں اور ہاتھوں اور پاؤں کے تو یا پھر دل اور نفس کے اوپر پہلے کرنا چاہیے توبہ؟ ماشاء اللہ مسعود جی شکاگو سے کال کر رہے ہیں، تو ماشاء اللہ انہوں نے جی امریکہ والوں کو جو نمبر دیا ہم نے 786 تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے، 786-885-6786، تو انہوں نے کیا تو ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ کام کر رہا ہے۔ بھئی ہم کام کے نمبر ہی بتائیں گے آپ کو، آپ فیک نمبر تو نہیں بتائیں گے، آپ بھی خوب ہوشیار آدمی ہیں، آپ نے چیک کر لیا کہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تو ماشاء اللہ جی کام کر رہا ہے۔ تو یہ آپ امریکہ والوں کو شکایت تھی کہ بھائی ہمیں نمبر نہیں ملتا جب کال کرتے بزی ہے، تو لہٰذا ہم پوری ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک نمبر متعین کر دیا ہے، اور ادھر ایسٹرن ورلڈ کا جو نمبر ہے 718 کا وہ ان کے لیے متعین کر دیا۔ اب کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، آپ اپنے کرائٹیریا میں رہ کے اب جو نمبر ڈائل کریں گے آپ کو نمبر مل جائے گا، تو اس سے انشاءاللہ سب جو اپنا اپنا حصہ پائیں گے اور سب کو نفع ہوگا۔ تو باقی آپ نے ماشاءاللہ شکاگو سے کال کی ہے، تو ظاہر ہے کہ باقی آپ تو ماشاءاللہ کمال کے آدمی ہیں، آپ تو ہمارے ہر اعتکاف کے اندر پہنچتے ہیں۔ ابھی میری لینڈ کا ہمارا اعتکاف ہوا ماشاءاللہ، بھرپور ہوا، بھرپور پروگرام ہوئے، آپ وہاں بھی پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ، اور خود شکاگو کا جو پروگرام ہوا وہ اس کے تو ہوسٹ بھی آپ ہیں، اور اب انشاءاللہ اگست کے اینڈ پہ پھر شکاگو کا پلان ہو رہا ہے، تو وہ آپ حضرات کو پتہ ہی، ہم انشاءاللہ اناؤنس بھی کریں گے کہ 29 کو یعنی 29 کو جمعرات ہے، 29 اگست کو انشاءاللہ ہم شکاگو پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد صلاۃ السلام کی محفل مغرب کے بعد ہوگی، پھر آگے 30 اور 31 یہ 2 دن جو مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا، تزکیے کی محفلیں ہوں گی، لا الہ کے ضربے لگیں گی، دل پاک ہوں گے، نگاہ پاک ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے 1 سپٹمبر 1 انشاءاللہ جو 1-on-1 میٹنگز ہوں گی، وہ بھی آپ کے میڈیکل سینٹر کے اندر انشاءاللہ میٹنگز ہوں گی، تو یہ بڑا لطف آئے گا۔ تو ہمارے پہلے بھی شکاگو کا جو پروگرام ہوا لوگ اب تک یاد کر رہے ہیں، اب انشاءاللہ یہ اگست کے اینڈ پہ، تو ابھی سے آپ جو حضرات سن رہے ہیں ابھی سے پلان کر لیں، مختلف اسٹیٹ سے وہاں پہنچیں، اور جو خود شکاگو کے لوگ ہیں وہ بھی پہنچیں انشاءاللہ، جو پہلے کی طرح انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے آپ، اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمیں بھی مسرت ہوگی۔ اور باقی آپ نے سوال بڑا خوبصورت کیا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش صاحب یا بابا فرید نے جو وہ تفصیلات لکھی ہیں توبہ صادق کے حوالے سے، 7 قسمیں توبہ کے لکھے ہیں، اس کے اندر جو توبہ قلب، توبہ نفس اور توبہ گوشت، توبہ ید، وہ ساری توبیں لکھی ہیں۔ اب آپ سوال کر رہے ہیں کہ پہلے کس پہ کام کریں، توبہ قلب اور نفس پہ کریں یا توبہ گوشت اور توبہ زبان وغیرہ پہ کریں؟ تو بالکل بڑا اچھا سوال ہے، بالکل توبہ قلب پہ پہلے کام کریں، کیونکہ قلب تو بادشاہ ہے، بادشاہ سدھر گیا، ساری بادشاہی ہاتھ آ گئی،
اس لیے جو وہ سردار سیدھا ہو گیا تو سردار کی رعایت خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے. لہذا یہ ہاتھ پیر آنکھ زبان یہ سارے تو یہ قلب بادشاہ کے تابع ہے، اور قلب ہے پھر دماغ ہے، اور دماغ ظاہر اور نفس سے آلودہ ہو کر ہی وہ آگے ساری چیزیں کرتا ہے. لہذا آپ سب سے پہلے بالکل قلب کے اوپر محنت کریں، دل کی توبہ، اور توبہ اصل ہے ہی دل کی توبہ. دل سے جب توبہ ہو گئی تو ہاتھ پیر ظاہر دل کے تابع ہیں، تو بادشاہ کی منشا کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بالکل آپ توبہ قلب اور نفس پہ پہلے محنت کر لیں، اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو منزل مل جائے گی. اور توبہ تو سبحان اللہ بڑی خوبصورت منزل ہے، جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حدیث میں آتا ہے توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ جب اس کو ایسا پاک صاف کرتا ہے تو اس پاکیزگی کی خوشبو سے وہ بندہ نہال ہو جاتا ہے اور محبت میں سجدے میں گر جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سچی توبہ اور توبہ نصوحہ کی شان ہمیں نصیب فرمائے، آمین. جی نیکسٹ. ہاں لائن ڈراپ ہو گئی شاید. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد آصف بول رہا ہوں. جی آپ کا مرید. حضرت آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. حضرت آپ کو بس بات کر کے اور آپ کو دیکھ کے بڑا دل خوش ہو جاتا ہے حضرت. شکر. اور آپ کے بیانات اور آپ کی جو باتیں حضرت دل کو چھو جاتی ہیں. تو حضرت بس آپ سے دعا کی درخواست ہے حضرت، آپ سے درود و سلام کی مطلب اجازت چاہیے تھے. مجھے کتنی پڑھنی ہے حضرت دن میں، اور کتنا درود و سلام پڑھوں؟ زیادہ تر میں ورد کرتا ہوں حضرت درود و سلام کی، اور حضرت آپ کی نظر کرم کی بہت ضرورت ہے. اور حضرت میں آپ سے پچھلی بار بات ہوئی تو کچھ وقت مجھے ایسا لگا حضرت کہ جیسے میرے ساتھ میں کوئی ہے، میرے آگے سے کوئی گزرا، اس کے بعد میں کچھ دیر رہے حضرت تو یہ کیفیت پھر ختم ہو گئی حضرت. تو حضرت اور آپ سے دنیا کے معاملات بڑے درد ہوئے ہیں، تو حضرت اس کے لیے دعا کی درخواست ہے حضرت کی. ماشاءاللہ. محمد آصف انڈیا سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، اور آپ نے جس انداز سے اظہار محبت کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ہماری باتیں آپ کے دل میں اترتی ہیں، آپ کے لیے نافع ہوتی ہیں. ظاہر یہی ہمارا جو مطمع نظر ہے کہ آپ حضرات کے صدقہ جاریہ بنے، تو گویا کہ وہ نصیحت کرنے والے کے کان سامنے والے سے پہلے ہوتے ہیں. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جب کوئی ناصح نصیحت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھے، کیونکہ اس کے کان جو ہے اس کی زبان کسی سے زیادہ قریب ہے. تو اس لیے جو نصیحتیں ہم کرتے ہیں ہم اپنے کانوں کو جو ہے زیادہ قریب سمجھتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے ان منازل اور معارف پہ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس سے مسرت ہوتی ہے اور ہمارا دل بڑا ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ آپ کی جو ہے مالی حالات، دنیا کی جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہتری اور کامیابی ہو جائیں، اس حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ نوٹ کر لیں. اس کے اندر آپ اپنے تمام معاملات جو آپ چاہتے ہیں، مالی خوشحالی ہے، دنیا کے معاملات درست ہو جائیں، سب کی نیت کر کے آپ یہ پڑھیں. اور وہ یہ یا رحمانو یا رحیمو یا رؤوفو یا رشیدو، یہ چار نام ہے اللہ کی، یا رحمانو یا رحیمو یا رؤوفو یا رشیدو. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں کو بالکل آٹومیٹکلی منظم اور منتظم کر دیں گے، اور پھر ان کے اندر برکت نازل کریں گے، اور خصوصی اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی آپ کے کاموں میں. اور جو بھی آپ کا جو نیک مرادیں ہوں گی اللہ ان کو پورا کریں گے. اور یہ آپ 120 دنوں کی نیت سے شروع کریں، 120 دن کی نیت سے شروع کریں، انشاءاللہ کام اس سے پہلے ہی ہو جائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. 1 مہینے پہلے والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو جو والدہ کے کرایہ دار تھے انہوں نے دیکھا خواب میں کہ والدہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، ان کے پاس کوئی کھڑا ہوا بھی ہے اور وہ ان کو کچھ اپنا بتا رہی ہیں دکھ اپنا. تو جب وہ صاحب پہنچے وہاں تو ان سے کہنے لگی کہ یہ لوگ میرا خیال نہیں کر رہے، دیکھو مجھے بخار ہو رہا ہے. تو تھوڑی پریشانی کی حالت میں والدہ کو دیکھا. باقی یہ ہے کہ اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیجیے کہ کیا کیا جائے، آپ کا کیا. ٹھیک. السلام. جی ماشاءاللہ کینیڈا سے کال کر رہی ہیں، اور والدہ ان کا انتقال ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے. ہم اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور آپ کے دکھ میں شریک ہیں اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور درجات عالیہ نصیب فرمائے.
باقی خواب جو دیکھا، خواب کے اندر اشارہ یہی ہے کہ ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، خاص طور پہ مالی صدقات ان کے لیے کریں، کھانا وانا پکا کے غریبوں کو دیں، کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں کے اندر بانٹ دیں، تو گویا کہ وہ مالی صدقہ کریں، مالی صدقے سے انشاءاللہ ان کے درجات بلند ہوں گے، اور ان کی جو بھی کیفیت ہے کہ جیسے وہ بتا رہی مجھے بخار ہو رہا اور یہ لوگ خیال نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ ان کو ضرورت ہے ایصال ثواب کی، تو مالی صدقہ، اور لکھا ہے کہ مالی صدقے کا ثواب محروم کو سب سے زیادہ پہنچتا ہے، اس لیے مالی صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی ویسے تسبیحات اور صورتیں پڑھ کے سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور قل هو اللہ جو ہے 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، تو گویا کہ ہر نماز میں جو ہے وہ 1 قرآن کا ثواب پہنچے گا، اور 5 نمازوں کا مطلب ہے کہ 5 قرآن کا ثواب روز پہنچے گا، کیونکہ 3 مرتبہ قل هو اللہ 1 قرآن کے برابر ہے، تو یہ ان کو پڑھ کے بخشے۔ اس کے علاوہ تسبیحات پڑھ کے بخشیں، جو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب ہو سکے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ان کو بھیجیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کا ثواب بھیج دیں، تو بہت سے طریقے ہیں ایصال ثواب کرنے کے، لیکن خواب کے اندر جو کیفیت بتائی ہے اس میں ان کو مالی صدقے کی ضرورت ہے، مالی صدقہ کریں، انشاءاللہ ان کو نفع پہنچے گا۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو، جی حضرت جی میں کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں، راضیہ۔ جی جی آپ یہ آپ سے دعا کی گزارش تھی کہ یہ میرے لڑکا ہے نا ابراہیم اویس، اس کے لیے دعا کریے، اس کا وہ نماز قرآن پڑھے بول کے، اور اس کا دماغ کہ اس کی طبیعت اچھی کر دیجیے بول کے۔ ٹھیک ہے، تیل لگا کے رکھنا، اگر وہ نہیں بیٹھا تو ٹھیک ہے، 20 منٹ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ راضیہ کیلیفورنیا سے کال کر رہی ہیں، راضیہ تو مرضیہ، تو ماشاءاللہ آپ اللہ سے راضی ہوں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو سبحان اللہ یہ مقام آپ کو نصیب ہو، دل سے دعا کرتے ہیں۔ اور باقی آپ نے جو ہے وہ بچے کے لیے پوچھا ہے، تو بچہ نماز روزے وغیرہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے آپ یہ کریں کہ جس برتن میں اس کو پانی دیں، کھانا دیں، کوئی چیز دیں، تو خالی برتن کے اندر 21 مرتبہ یا شہیدو دم کریں، یا شہیدو 21 دفعہ پڑھ کے خالی برتن میں پھونکیں۔ اب اس میں سالن ڈالیں، اب اس میں چاول ڈالیں، بریانی ڈالیں، یا یہ پانی ہے تو پانی ڈال کے اس کے اندر دیں۔ یہ کریں، 41 ڈیز پابندی سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب بھی موقع ملے، پانی دینا ہو، کھانا دینا ہو، اس میں دم کریں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر الگ کرنا ممکن نہیں تو جو ہنڈیا پکتی ہے، جس ہنڈیا میں آپ نے کھانا پکانا ہے، جس میں سے بچہ بھی کھائے گا، وہ خالی ہنڈیا جس وقت ہے اس وقت آپ یہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، پھونک دیں۔ اب اس ہنڈیا کو کھانا پکانے کے اندر استعمال کریں۔ پانی بھی یہی ہے کہ کولر میں پانی رکھنا ہے، بوتل بڑی میں ڈالنا ہے، تو اس کے اندر پہلے ہی دم کر دیں، اب پانی ڈال دیں۔ باقی لوگ بھی پئیں تو کوئی بات نہیں، باقی لوگ بھی نیک اور تابع دار ہو جائیں گے، لیکن اس بچے کی نیت کر کے خاص طور پہ یہ کر لیں، اس سے انشاءاللہ زبردست فائدہ ہوتا ہے، بہت نافع ہے، یہ اس سے انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ ہم بھی دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس بچے کو ہر طرح ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دارین نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہم تو بہت استفادہ اٹھاتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جمعے کا خطبہ بھی بہت زبردست تھا آپ کا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور آپ ان سب کے، آپ کی سب کی فیملیز کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا ایک سوال ہے حضرت جی، ایک خواب ہے چھوٹا کہ میں نے رات میں، یعنی ہم سب گھر والوں نے مل کے 12,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 2 رکعت بیٹی کی شادی کے لیے یہ ہم نے کیا عمل۔ تو خواب میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے درخت ہے، اور اس پہ بھٹے لٹکے ہیں، اور بعض پہ سنترے بھی ہیں، اور بعض پہ چھوٹی چھوٹی ککڑیاں بھی ہے، اور خواب میں نے کانچ سے لکھا ہوا ماشاء اللہ دیکھا۔ میں بس یہ پوچھنا تھا آپ سے، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہے۔ دیکھیں کالر جو بھی کال کریں سب سے پہلے اپنا نام بتایا کریں، اور یہ بتایا کریں کس مقام سے بات کر رہی ہیں۔ انڈیا سے بات کر رہی ہیں، شہر کا نام بتائیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس طرح کس شہر سے بات کر رہی ہیں، تو کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں، یہ آپ جو شروع میں بتایا کریں، پھر اس کے بعد اپنا سوال ذکر کر دیں۔ تو خیر،
تو بہرحال یہ آپ نے جو دعائیں دی ہیں، جو نیک خواہشات ظاہر کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور ہم بھی دل سے آمین کہتے ہیں کہ اللہ ان کو شرف قبول بخشے۔ ہمارے پروگراموں کو، خاص طور جمعہ خطبہ کو آپ نے اپریشیٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ واقعی آپ حضرات کے لیے نافع بنائے اور میرے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے علم و معرفت کو جاری و ساری رکھے۔ یہ سب میرے بزرگوں کا فیضان ہے، والدین کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امریکہ جیسی دنیا کے اندر کام لے رہا ہے، اللہ استقامت کے ساتھ اس کو جاری اور ساری رکھے۔ اور باقی آپ نے بچی کے حوالے سے جو ہے وہ عمل کیا اور آپ نے خواب دیکھا، اس کا مطلب یہ کہ دشمن آپ کے زیر ہو جائیں گے اور بچی کو خوشحالیاں ملیں گی اور نیکیاں ملیں گی، نصیب اچھا ہوگا، اور رشتے کے لیے استخارہ کیا ہے تو اس کو بہترین رشتہ نصیب ہوگا، بہترین رشتہ اس کو نصیب ہوگا، اور جو اس کو عزت اور محبت دینے والا ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کوئی رشتہ آیا ہوا ہے اس میں استخارہ ہے تو استخارے میں وہ رشتہ گویا کہ آپ کے لیے اوکے ہے، بالکل کر لیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی نہیں ہے، یہ دیکھا عمل کے بعد، اس کا مطلب بہت جلدی انشاءاللہ نیک اور اچھا رشتہ آنے والا ہے اور آپ حضرات کے لیے خیر و خوشی کا باعث بنے گا۔ ناظرین، وقت ہے کمرشل بریک کا۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں آج کے پروگرام کے جو سپانسر ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں، اور وہ شاکر سرکار ڈھاکہ بنگلہ دیش سے، انہوں نے آج کا پروگرام سپانسر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور اعلان پہلے بھی کر چکا ہوں، پھر ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپ اور پورے آسٹریلیا تک کے لیے، ویسٹرن ورلڈ کے لیے ہم نے نمبر جو ہے وہ متعین کیا ہے، اور وہ 786-885-6786۔ اس پہ آپ جو امریکہ یورپ کے جو لوگ ویسٹرن ورلڈ کے، وہ کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اور جو ہے ایسٹرن ورلڈ کے لیے ہم نے 718-408-1159 یہ نمبر آلریڈی دے رکھا ہے۔ تو ایسٹرن ورلڈ جو ہے یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افریقہ، اور یہ یہاں سے چائنا سے لے کے جو ہے مڈل ایسٹ ہے، سب کے لیے یہ نمبر دیا ہے، اس پہ کال کریں۔ تو لہٰذا جب اپنے اپنے نمبر کے مطابق کال کریں گے انشاءاللہ سب کو نفع پہنچے گا۔ تو حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy Ethi tokens. السلام علیکم ناظرین، پروگرام روح کی باتیں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ تو اب انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی، لیکن مجلس ذکر سے پہلے ہمارے یہاں خانقاہ میں آئے ہوئے ہیں بشیر میمن صاحب، ان کا ایک سوال ہے، اس سوال کو دہرا کے جواب دے کے پھر انشاءاللہ مجلس ذکر کریں گے۔ سوال وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک ریٹائر آدمی ہے، اور ریٹائر آدمی کو ظاہر ہے کہ یہاں امریکہ کے قانون کے مطابق ویلفیئر ملتا ہے، اور منتھلی جو ہے خرچہ ملتا ہے وہ اس کو گزارا کرتا ہے، تھوڑی بہت اس کی بچت ہوتی ہے، اتنے سال میں اتنی بچت نہیں ہوتی کہ وہ جو گویا کہ مقدار نصاب تک پہنچے اور زکوٰۃ اس پر واجب ہو۔ تو سوال یہ پوچھیں کہ ایسے شخص میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ اگر اتنی مقدار پیسہ سیونگ میں نہیں بچتا کہ وہ مقدار نصاب زکوٰۃ تک پہنچے، لہٰذا ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو مہینے کے مہینے ملتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت بچ جاتا ہے، وہ ظاہر مزید آگے خرچوں میں چلا جاتا ہے، لہٰذا ایسے ریٹائرڈ شخص کی انکم پر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ سیونگ کے اندر جو ہے نصاب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے۔ ذکر کے لیے آپ حضرات 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین،
إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد قل هو الله أحد الله الصمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد تمام ناظرین حاضر دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یار ہے یار رب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں، یار ہے یار رب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں، مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں، جنوں انس و حور و ملائک عرش و کرسی چرغ و زمین، دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام ناظرین حاضرین یہ تصور باندھیں کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام ناظرین حاضرین یہ دعا میرے ساتھ دہرائیں. اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابداً ابدا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجیے اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما دیجیے اور ہمارے ذکر کو قبول فرما لیجیے. آمین یا رب العالمین. دعا سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان سماعت کر لیں. تو تفصیلات تو آئندہ میں بیان کروں گا اور وہ اعلان ہے حزب البار کا اعتکاف. کیونکہ سفر کا مہینہ آنے والا ہے. محرم کے بعد سفر کا مہینہ آئے گا اور سفر کے مہینے میں آپ جانتے ہیں 6 سفر 7 سفر اور 8 سفر 3 دن کا یہ اعتکاف ہوتا ہے حزب البار کا. ہم نے جو ہے ہر سال ہم کیا کرتے ہیں, اس سال بھی جو ہے آپ حضرات تیار رہیں. اور یہ ٹینٹیو اس کی ڈیٹیں جو بن رہی ہیں 12 اگست 13 اگست اور 14 اگست. یہ اگست کی یہ 3 تاریخیں بن رہی ہیں ٹینٹیو. تو لہٰذا آپ حضرات جو اسی اعتبار سے جو ہے سنڈے کو شام میں پہنچ جائیں گے. گویا کہ سنڈے کو یعنی یہ 12 جو منڈے بن رہی ہے تو سنڈے میں شام کو آپ پہنچ جائیں گے مغرب سے پہلے اعتکاف میں. اور 12 13 14 تو 14 تک جو ہے 14 اگست تک یہ سلسلہ چلے گا. حزب البار کا زبردست یہ عمل ہے. تفصیلات میں مزید بتا بھی چکا ہوں, بتاؤں گا بھی کہ ایک دفعہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, پھر انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے لیے نافع ہوگا. تو زبردست ہمارے یہاں یہ اعتکاف ہوتا ہے. گزشتہ سالوں میں بھی جو ہے کثیر تعداد فائدہ اٹھا کے جاتی ہے. لہٰذا ابھی سے آپ حضرات نوٹ کر لیں, 1 مہینہ بھی باقی ہے. لہٰذا اپنے اسکیجول آگے پیچھے کر لیں. 3 دن کی چھٹی حاصل کر اپنے آفیسز سے اور یہاں نیو یارک میں انشاءاللہ ہماری مسجد کے اندر جو ہے یہ اعتکاف ہوگا. اور یہاں ظاہر ہے کہ ہمارے اعتکاف میں جیسے کہ ہوتا ہے ہمیشہ کھانے پینے اور بستر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کھانا پینا رہنا سب جو ہے وہ خانقاہ کی طرف سے آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. بس آپ جو ہے آپ اپنا آپ اور اپنا دل لے کے یہاں پہنچ جائیں.
یہ نہیں کہ دل چھوڑ کے آئیں، دل ساتھ لے کے آئیں اور دماغ بھی ساتھ لے کے آئیں، یہاں دل جمی سے بیٹھیں تاکہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کے چراغ روشن کرے، اور حزب البحر کا یہ پاکیزہ عمل جو ہے جو خانقاہوں کی زینت چلا آتا ہے وہ آپ حضرات کو بھی نفع پہنچے۔ باقی مزید تفصیلات اب انشاءاللہ بتاتے رہیں گے، جیسے ٹینٹیو آپ نوٹ کر لیں تو گویا کہ 12، 13، 14 اگست یہ 3 تاریخیں، یعنی 6، 7 اور 8 صفر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارا پروگرام روح کی باتیں، یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما، کمی پیشی لغزش کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری مجلس ذکر کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ ذاکر جس مذکور کو پانا چاہتے ہیں وہ مذکور تو ہی ہے، یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما، یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما اور ہمیں تو اپنا بنا۔ یا اللہ جو تیری نعمتیں بے شمار ہم پر ہیں ان کا شکر گزار بنا، یا اللہ ان نعمتوں کا ہمیں شکر گزار بنا، اور جو چھوٹی موٹی جو مصائب آتے ہیں ان پر ہمیں جو صابرین میں شامل فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ظاہر باطنی دولتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بے عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بے عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری خانقاہ یوسفیہ، چشتیہ، زکریہ، عارفیہ، نقش بندیہ، مجددیہ، قادریہ نیو یارک کو یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس سے سالت تقوی کی بنیاد پر قائم فرما۔ یا اللہ اس کے فیضان کو پورے عالم میں عام فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگان دین اور مشائخ سلسلہ کے فضل و برکات ہمیں عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہمیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔